اسلام آباد، جو اپنے سبزے اور قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، ان دنوں درختوں کی کٹائی سے جڑے ایک تنازع کی زد میں بھی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں جیسے شکر پڑیاں، F9 پارک، سری نگر ہائی وے اور دیگر گرین بیلٹس میں بڑے پیمانے پر درختوں کی کٹائی کی گئی۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا دعویٰ ہے کہ یہ کارروائی صرف پیپر ملبری نامی درختوں تک محدود ہے، جو پولن الرجی اور دمے کی وجہ بن رہے ہیں۔ تاہم اس وقت سول سوسائٹی بشمول عام شہریوں کی طرف سے تنقید کی جا رہی ہے کہ درختوں کی کٹائی صرف پیپر ملبری تک محدود نہیں، بلکہ پولن الرجی کے نام پر دیگر مقامی درخت بھی نشانہ بنائے جا رہے ہیں۔ CDA اور سول سوسائٹی کے مختلف آراء کو ایک طرف رکھ کر اس وقت بات کرتے ہیں پیپر ملبری کی قسم، خصوصیات اور استعمال پر، اور اگر اس درخت کے نقصانات ہیں تو وہ کیا ہیں۔ پیپر ملبری، جسے مقامی طور پر جنگلی توت بھی کہا جاتا ہے، تیزی سے بڑھنے والا درخت ہے۔ اس کی ایک بنیادی خاصیت یہ ہے کہ اس کے نر اور مادہ اقسام الگ ہوتے ہیں، اور نر درخت ہوا میں بہت ہلکا، دور تک جانے والا پولن چھوڑتا ہے۔ اسلام آباد کو 1960 کی دہائی میں تعمیر کیا گیا تھا، اور اس وقت تیزی سے سبزہ اگانے کے لیے چین سے درآمد کیے گئے پیپر ملبری کے بیج بڑے پیمانے پر استعمال کیے گئے۔ رپورٹس کے مطابق 1970 کے عرصے میں اس درخت کی مزید گھنی شجرکاری کی گئی، کیونکہ اس وقت اسلام آباد کو کم درختوں والا علاقہ سمجھا جاتا تھا، اسی لیے تیز رفتار حل اپنایا گیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ درخت مسئلہ کب اور کیوں بنا؟ ابتدا میں پیپر ملبری کے کچھ واضح فوائد دیکھنے میں آئے۔ پیپر ملبری بہت تیزی سے بڑھتا، سایہ دیتا، سڑکوں اور گرین بیلٹ کی شکل جلد بنا کر شہری گرینری کو فوری کینوپی فراہم کرتا، اسی لیے اسے ایک وقت میں شہر کی خوبصورتی اور کاربن سنک جیسے مقاصد سے بھی جوڑا گیا۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ اس بات کا احساس ہونے لگا کہ یہ درخت اپنے غیر مقامی ماحول میں انویسو ہو گیا، یعنی جارحانہ۔ اس کا مطلب یہ کہ اس نے مقامی نباتات کو پیچھے دھکیلنا شروع کیا، اور اس کی جڑوں کو جیسے ہر وقت بس نمی کی تلاش رہتی۔ اس عمل کی وجہ سے شہری انفراسٹرکچر، نالوں اور لائنوں کے مسائل کی شکایت سامنے آنے لگی۔ اس درخت کا یہی پیٹرن دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی دیکھا گیا، یہاں تک کہ یورپی اداروں نے پیپر ملبری کو ماحول کے لیے متاثر کن قرار دے ڈالا۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ درخت اتنا جارحانہ یعنی انویسو ہے، تو اس کی مکمل کٹائی کیسے کی جاتی ہوگی؟ اس انویسو درختوں کو عام طور پر صرف کاٹ دینا کافی نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ یہ دوبارہ اگ سکتا ہے۔ اسی لیے کئی سرکاری اور تحقیقی رہنما اصولوں میں بہت سے جدید طریقے بیان ہوتے ہیں تاکہ جڑ کے نظام کو بھی ختم کیا جا سکے اور دوبارہ افزائش نہ ہو۔ اسی کے ساتھ بنیادی اصول یہ بھی ہے کہ ان درختوں کی جڑ سے کٹائی کے بعد متبادل شجرکاری فوری کی جائے، ورنہ خالی جگہ پر انویسو ری گروتھ کا خدشہ برقرار رہتا ہے، یعنی یہ درخت پھر سے دوبارہ اگ سکتے ہیں۔ CDA کے مطابق اسلام آباد میں پیپر ملبری کو جڑ سے اکھاڑنے کا فیصلہ پولن الرجی کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی کیا گیا، کیونکہ دارالحکومت میں ان درختوں کی وجہ سے پولن الرجی کا معاملہ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ وفاقی دارالحکومت میں پولن کا مسئلہ محض چھینکوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی 2016 کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ جہاں ایک وقت میں اسلام آباد کو سانس اور دمے کے مریضوں کے لیے ہیلتھ اسائلم سمجھا جاتا تھا، وہیں 1990 کے دوران الٹی صورتحال نظر آنے لگی۔ مسئلہ یہاں تک پہنچ گیا کہ شہری الرجی سے بچنے کے لیے اسلام آباد سے نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ PMD کی تازہ ایڈوائزری نے پیپر ملبری پولن کو اسلام آباد کی ہوا میں 97% تک حصے دار بننے کا خدشہ ظاہر کیا۔ انہی سب باتوں کے پیش نظر الرجی ریلیف مینجمنٹ کمیٹی نے پیپر ملبری کو 3 برس میں ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ 2009 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی CDA کو پیپر ملبری کے تیز رفتار خاتمے کا حکم دے دیا تاکہ تیزی سے پھیلتی ہوئی پولن الرجی کم ہو سکے۔ پھر 2024 میں سپریم کورٹ نے F9 پارک کے معاملے میں پیپر ملبری کی کٹنگ اور نگرانی سے متعلق ہدایت دی اور ماہرین کی رہنمائی میں کام کرنے کا حکم دیا۔ یہ سارے اقدام ایک ہی بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اب یہ ایک باقاعدہ صحت عامہ کا معاملہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ ملبری اسلام آباد میں ایک نیت کے ساتھ لایا گیا تھا، یعنی سبزہ، خوبصورتی، سایہ اور شہری گرینری، مگر وقت کے ساتھ یہ مسئلہ بھی بنا اور پبلک ہیلتھ ایمرجنسی جیسا بوجھ بھی۔